خلیل قمر صاحب، پہلے میں آپ سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں گفتگو کا. یہ بتائیے، ایک تو میں نے کچھ حصے دیکھے اس پروگرام کے بھی کہ وہاں پر کس طرح سے شروع ہوا، تو چلیں یہ کہہ بھی دیں کہ آپ کو پرووک کیا گیا. اس میں ظاہر ہے کہ وہاں سے پہلے اس طرح کے لفظ آئے، بکواس اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے لفظ بولے گئے. That was the word. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی شاید بہت سے لفظ تھے. وہ مجھے جن پر میں ریئیکٹ کیا میں نے، وہ شٹ اپ کا لفظ تھا. لیکن پھر آپ نے بھی کچھ ایسے لفظ استعمال کر دیے. اس کے بعد دیکھیے، میں کل 4-10 پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، جب جنگ شروع ہو جاتی ہے نا، پھر یہ گلا نہیں کیا جاتا کہ چھوٹا ہتھیار استعمال ہوگا یا بڑا ہتھیار استعمال ہوگا. اور میں چونکہ اس عورت کے ٹریک ریکارڈ کو جانتا ہوں، انہوں نے پتہ نہیں کس آدمی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. کسی کو ماں کی، کسی کو بہن کی گالی دی ہے، حرامی کہا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیا حیران کن سلسلہ چل رہا ہے کہ اس پر تو کسی نے پروگرامز نہیں کیا آپ میں سے. اس وقت کیا سانپ سونگ گیا تھا ان اینکرز کو، اور ان کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ یہ عورت کو زیب نہیں دیتی یہ زبان کسی اینکر کے بارے میں، کسی عالم دین کے بارے میں، یا کسی پارلیمنٹیرین کے بارے میں. تو وہ تو، اور ان کے میں ٹویٹس پڑھتا ہوں تو وہ تو بے شرمی کی حد تک غلیظ ہے ان کے. اس کے بعد اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھ گئی ہیں کہ مجھے شٹ اپ کہہ کے آپ ادھار رکھ کے گھر چلی جائیں گی، تو یہ ممکن نہیں ہے میرے ہاں. لیکن دیکھیے ایک بار سوال میں سمپل اسامہ بتا دوں. جب کوئی مجھے شٹ اپ کہے گا، اس کے بعد میرے ہاں کوئی لیکن کا جواب باقی نہیں رہتا. میں اس کو کسی بھی طرح جواب دوں گا. سوشل میڈیا پر انہوں نے کہا، لیکن آپ نے تو پھر الیکٹرانک میڈیا اور نہ سوشل میڈیا پر نہیں، مجھے ڈائریکٹ آن ایئر جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں لائیو پروگرام میں کہا، جو گالیاں وہ دیتی رہی ہیں، میں نے دیکھا ٹویٹر پر. وہ ٹویٹر پر ہے، سوشل میڈیا پر ہے، لیکن گالی کا جواب بہت لوگ گالی نہیں ہوتا. کام کر رہے ہیں نا آپ کے نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ تو میرا سیاسی بیان تھا. اندر بول کے پرائم منسٹر نعوذ باللہ اگر بول کے کوئی بات کہہ کے باہر آ کے کہہ دے کہ وہ میرا سیاسی بیان تھا، یہ نہیں ہوتا. سوال یہ نہیں. انہوں نے لائیو پروگرام میں دیے گالیاں. میں نے وہ پروگرام کے کلپس مجھے دکھائے گئے. ابھی میں تو نابلد تھا ان ساری چیزوں کے بارے میں. میں تو ایک پوائنٹ آف ویو لے کے آیا تھا، بیکاز میرا ماننا ہے کہ میرے ہاں کی عورتوں کو اپنے رائٹس مانگنے کے لیے ماروی سرمد کی طرف نہیں دیکھنا. اس قسم کا غلیظ معاشرہ ترتیب دینے کے لیے نہ وہ تیار ہے نہ ہم تیار ہیں. ہماری نارمز ہیں، ہمارا سیٹ اپ ہے، ہماری ریلیجیس انجنکشنز ہیں. انہوں نے ہمارے اس معاشرے کو ترتیب دیا. اس میں غلطیاں ہیں. جہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم سارے باشعور مرد ساتھ کھڑے ہیں. آئیے مل کر ان کے رائٹس کی بات کیجئے، اور وہ رائٹس لے کر دیتے ہیں ہم. آپ نے تو یہاں تک کہا کہ آپ عورت مارچ میں شرکت کریں. مجھے اعتراض ہی صرف ان گھٹیا نعروں سے تھا. یہ نعرے ریموو کیجئے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. میں سب سے بڑا دائی ہوں. میرے ہاں اور میرے گھر میں خواتین حکومت کرتی ہیں، بلکہ میرے خاندان میں کرتی ہیں. And I ask my brothers to let your wives rule on you, you know. لیکن یہ بھی تو ہے خلیل صاحب کہ گالی کا جواب گالی تو نہیں دینا چاہیے. یہ مجھے نہ سکھایا جائے. پھر میں ایک سمپل سادہ آدمی ہوں. مجھے نا ولی مت بنا کے رکھیے کہ میں ولی آدمی ہوں، میں اس طرح کی بےہودہ لینگویج کو برداشت کر لوں گا. یہ میرے ہاں نہیں ہے سر. لیکن اس یہ میری فطرت کا فوٹے ہے نا سر. اس کو تو آپ نہیں بدل سکتے. آپ مجھے گالی دیں گے، میں آپ کو 10 گالیاں دوں گا. آپ میرا احترام کیجئے، میں آپ کو 10 گنا زیادہ احترام کروں گا آپ کا. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے سر آپ اس پروگرام کو دیکھیے. وہ شروع ہونے سے پہلے سینیٹر فیض احمد صاحب تھے، وہ وہاں سے شروع ہوا. وہ بولے تو یہ بیچ میں بولی. انہوں نے منت کی کہ آپ مجھے بات کرنے دیجیے. یہ کوئی تواتر سے 1-1.5 منٹ بولتی رہی. میں الارمڈ ہوا کہ آج بھی کچھ ہونے والا ہے. ان کی باری آئی. نہ سینیٹر صاحب نے کچھ کہا. شی ٹک ہر پراپر ٹائم. وین شی واز ڈن، میری باری آتی ہے. میں نے بڑے احترام سے، اور یہ لفظ استعمال کیا کہ میں بڑے احترام سے آپ دونوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیے جب آپ دونوں بول رہے تھے تو میں بیچ میں نہیں بولا. تو للہ جب میں بولوں تو آپ بھی بیچ میں مت بولیے گا. تو اس کے بعد اگر یہ ساری باتیں اگر وہ اپنی باری پر مجھے کہہ لیتی، میں چپ کر کے سنتا. یہ تو میں نے دیکھا ہے. اس کے بعد کئی میری فطرت بھی نہیں ہے کسی کی بات میں بہت کچھ کہا گیا آپ کو، لیکن آپ نہیں، میں کبھی نہیں بولتا. اچھا نور العین، یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سارا معاملہ جس طرح سے شروع ہوا، اور ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ جی یہ سلوگنز نہیں ہونے چاہیے، میرا جس سے میری مرضی، لو میں بیٹھ گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا بہت سے ایسے تھے.
تو اس کے باوجود کہنا کہ جی نہیں ہم تو کہیں گے، اور آنر وہ ریپیٹ کرتی رہی کہ میں یہ کہہ کر دکھاؤں گی. کیا یہ پرووک کرنا ہے؟ اگر یہ دوبارہ بینرز اس طرح کے آتے ہیں تو پھر تو دوبارہ لوگ اعتراض اٹھائیں گے. اور اب بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی جو کچھ کیا خلیل الرحمان قمر صاحب نے بالکل ٹھیک کیا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، میرے آفس میں کہہ رہے ہیں. تو یہ تو پھر ہے کہ لوگ اس طرح سے پرووک ہو جاتے ہیں. اور کئی لڑکیاں، کئی عورتیں وہ بھی کہتی ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ نعرہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس طرح سے نہیں سوچتے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے تو ہم سب بدنام ہو رہے ہیں. جی پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. آپ لوگوں کو سلام، وعلیکم السلام آپ لوگوں کی طرف سے بھی. سیکنڈلی میں یہ کہوں گی کہ ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں اور قوموں کی عزت ہم سے ہے. اور یہ عزت ہم پیدا ہوئے اس عزت کے ساتھ ہی ہیں. ہم سڑکوں پر آ کے نہیں لے سکتے، یہ عزت ہم کسی سے مانگ کے نہیں لے سکتے، یہ ہمیں ہمارے ریلیجن نے دے دی ہے. یہ ہم ہائی کورٹ میں جا کے بھی نہیں کہہ سکتے، ریٹ کر کے نہیں لے سکتے کہ ہمیں یہ عزت دو، ہمیں یہ عزت دو. ہم سڑک پہ کھڑے ہو کے بینر اٹھا کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ عزت ہمیں دو. ایسے عزت نہیں ملتی. یہ عزت ہمیں ہمارے ریلیجن نے دے دی ہے. آپ یہ سلوگنز کی بات کر رہے ہیں. سلوگنز اگر اس قسم کے غیر ورڈ بہت غیر اخلاقی سلوگنز اگر ہم اٹھائیں گے تو ہم ایکچولی اپنے آپ کو تذلیل کر رہے ہیں. ہم اپنی ہی ایکچولی بےزتی کر رہے ہیں. ہم دوسروں کو پرووک کر رہے ہیں کہ آپ ہماری اور بےزتی کریں. بٹ یس دیر از اے سیکنڈ اوپینین ایز ویل. اس میں یہ ایک اور پرسپیکٹو یہ ہے کہ اس عورت کا یہ کہنا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کو اس طرح سے لیا تھا کہ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ میرا جسم میری مرضی. تو اس کو اگر آپ اس طرح سے لیں کہ جی میرے پہ ایسڈ اٹیک کیا جا رہا ہے، میرے ساتھ ریپ کیے جا رہے ہیں، میرے ساتھ یہ برا کیا جا رہا ہے، تو اس کو اس طرح سے وہ لوگ لے رہے ہیں. لیکن یس اگر ایک بندے کی سوچ دوسری طرح کی ہے تو یہ اس کو ایک دوسرے کنٹیکس میں لے گا. لیکن یس آن دا ادر ہینڈ جب ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اس قسم کے سلوگنز نہیں لے کر آئیں گے، تو پھر اگر آپ کرتے ہیں اس قسم کے سلوگنز لے کر آتے ہیں تو اٹس ایکچولی دا کنٹیمپٹ آف دا کورٹ. خلیل صاحب اس میں ایک اور پوائنٹ بھی میں ایڈ اپ کروں گی. یہ عورت مارچ جو ہے یہ ایکچولی ابھی سے اس کو عورت مارچ ہم کہہ رہے ہیں. یہ بیسیکلی عورتوں کا عالمی دن تو ایک بہت عرصے سے چل رہا ہے. یہ عورتوں کا عالمی دن بیسیکلی یہ تو نہیں تھا کہ عورتیں تو جو فائٹر پائلٹس ہیں، عورتیں تو بہت ساری عرفہ کریم تھی، عورتیں تو بہت ساری جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے لائف میں، سوسائٹی میں آ کے جنہوں نے اپنے ایگزیکٹلی جنہوں نے سوسائٹی میں اپنا نام بنوایا ہے، جنہوں نے آ کے بہت سارا کچھ کام کیا ہے. ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں، آسما جہانگیر کا نام لے لیں، بہت کچھ آ کے ہیومن رائٹس کے لیے جنہوں نے کام کیا ہے. اور ایکس وائی زی بہت سارے یو جسٹ نیم اٹ. اینڈ عورت ماں ہے، عورت بہن ہے، بیٹی ہے، ہر روپ میں عورت ہے. جب عورت نے اتنا کچھ کیا ہے، یہ تو ان عورتوں کے لیے ایک دن تھا. اس دن میں عورتیں آتی تھیں، ان کو سلام پیش کیا جاتا تھا. آپ دیکھیں ہر چینل پہ بیٹھ کے عورتوں کو سلام پیش کیا جا رہا تھا. ہر عورت کے لیے وہاں پہ ڈفرینٹ جو سکسیزفل ویمن تھیں ان کو لا کے وہاں پہ ان کو ایک بیسیکلی اچیومنٹس کو ان کو یاد کیا جاتا تھا. ایگزیکٹلی. بٹ اس کو ایک ڈفرینٹ روپ دے دیا گیا ہے جس میں ہم اس کو آپ اس کو ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں، کہہ بھی سکتے ہیں کہ یس اٹ از گڈ ان اے سینس کہ عورتیں نکلتی ہیں باہر، آتی ہیں، آزادی کا مظاہرہ کرتی ہیں. آزادی کا مظاہرہ اچھے طریقے سے کریں، آزادی کا مظاہرہ کریں، اچھے طریقے سے کریں. بیڈ سلوگنز آر shouldn't be used. اچھا خلیل صاحب یہ جو باتیں کر رہی ہیں، یہ بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، لائر بھی ہیں، خاتون بھی ہیں، تو یہ باتیں تو اس طرح کی لگ رہی ہے جو چاہتے ہیں کہ آپ ہوں. تو یہ میرا جسم میری مرضی والا، یہی باتیں ہیں. میں ان کو دوبارہ سلام پیش کرتا ہوں. یہ ہے میری وہ خاتون، یہ ہے وہ میری عورت. یہ ماروی سرمد جیسی عورتوں کے قید میں نہیں ہے. اس کو پتہ ہے اس کے رائٹس کا. اس کے لیے she does not have to look towards ماروی سرمد at all. اب میں آپ کو یہ ذرا تاریخی حوالہ دے دوں. یہ نعرہ آیا ہے 90s میں جب انہوں نے یہ پرو ابارشن نعرہ تھا یورپ میں، کینیڈا میں اور امریکہ میں، کہ وہ جو جملہ انہوں نے بولا کہ میں چاہوں گی تو بچہ پیدا کروں گی، میں چاہوں گی تو نہیں کروں گی، میں چاہوں گی تو مرد کو اپنے قریب آنے دوں گی، میں چاہوں گی تو مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی. اور اب میں تو نارملی مذہب کو بیچ میں نہیں ڈالتا، لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ مرد جب عورت کو اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور وہ اس کے قریب نہیں آتی تو اس رات فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب ان کو آپ
میں یہ مذہب کو کبھی بیچ میں نہیں لاتا, میں موریلٹی پہ چیک کر رہا ہوں چیزوں کو, اور میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ نعرہ اتنا کوئی آیت اتری ہوئی تھی جس کو ہم چند لوگوں کے جو لوگ بول رہے تھے جو اس کے خلاف اور سمجھا رہے تھے کہ یہ زیب نہیں دیتا آپ خواتین کو, کہ ہم احترام کرتے ہیں آپ کا بہت, یہ آپ کے نام کے ساتھ جاتا نہیں ہے, تو اس نعرے کو ہٹا دیجئے, کوئی اور سلوشن نکال لیتے ہیں. نعرہ ہی ہے نا, پیچھے تو ایک تھیسس ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے, اس نعرے کی وجہ سے اپنا تھیسس اور آئیڈیالوجی تو نہ مرنے دیجئے, بجائے اس کے کہ آج ہم بیٹھ کے یہ بحث کر رہے ہوتے, میں ان سے جان رہا ہوتا, یہ کچھ مجھ سے جان رہی ہوتی, اور ہم کسی کنکلوژن پر پہنچتے جو عورتوں کے لیے قابل عمل اور قابل قبول ہوتا. ہم ایک بحث میں پڑ گئے ہیں اور اس نعرے کو اس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی حدیث تھی, اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ من ذالک, it could have been removed, other good words could have been taken in this place. اچھا, لیکن یہ بھی تو ہے کہ اس کا وہ کہہ رہے ہیں انٹرپریٹیشن کس طرح آپ لے رہے ہیں. نہیں یہ بچوں والی باتیں ہیں, یہ بچوں والی باتیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ نعرہ وہاں سے آیا, مائی باڈی مائی چوائس, اس طرح کا کوئی نعرہ تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہٹا دیجئے, سر آپ کو نہیں پتا, ہمارے ہاں تو فیشن باہر سے آتا ہے, ہمارے ہاں پیسہ باہر سے آتا ہے, ملک چلتا کیسے آپ کا؟ بورڈ مینٹالٹی ہے ہماری, ساری 72 سالوں سے انگریزی پڑھ کے ہم فخر کر رہے ہیں. تو اب یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر آپ یہ نعروں پر ہی ہمیں روک دیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمیں آزادی ہی نہیں مل رہی. کیا بات کہنے کی آزادی نعرے کی ہے؟ آزادی آئیڈیالوجی کی ہوتی ہے, ایکٹس کی ہوتی ہے, رائٹس کی ہوتی ہے. اس پہ ہم سارے باشعور مرد آپ کے ساتھ ہے, جو آپ کے جینوئن رائٹس ہے, they must be given to the women. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.